امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پر قیام کیا اور پھر سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے کہ اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کر آگے بڑھنا۔ غازی عباس عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، 4 گنا زیادہ پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے حضرت امام حسین کی آواز پر لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کر آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں سمت دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا؟ بس آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی کہ جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، امام حسین دیکھیں کہ فوج یزید کا ہر شخص بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں۔ بس امام حسین نے فرمایا کہ عباس، جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے کے لیے دیا وہ پانی لاؤ اور اس فوج یزید کے لشکر کو پلاؤ۔ بس جناب عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلا دیا۔ اس یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام خور ابن یزید رہائی تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کر۔ بس جیسے ہی یہ پیغام ہر تک پہنچا تو وہ آ کر کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہوں اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ بس اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی تو فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز ختم ہوئی تو امام حسین آگے بڑھنے لگے۔ یزیدی فوج کا سالار ہور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اے حسین، مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ کس کی بیعت؟ اس یزید کی کہ جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حر، تیری نماز اور تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے۔ بس وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی ہی دیر میں جیسے ہی امام حسین آگے بڑھنے لگے تو حر آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین نظروں کو اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ اور پھر وہ نظروں کو جھکانے لگا اور کہنے لگا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ امام حسین نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پر رکیں گے۔ حر کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے اور یوں امام حسین اور ان کا خاندان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ کر رک گئی۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا کہ جناب عباس سے فرمایا کہ عباس، جاؤ پوچھو کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آ کر فرماتا ہے کہ اس قافلے کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ کہ جو اس زمین سے تعلق رکھتے تھے سب آنے لگے۔ پھر بنی اسد کے لوگوں سے 40,000 درہم دے کر اس زمین کو خرید لیا اور جناب عباس سے فرمایا کہ عباس، یہاں خیمے نصب کرو۔ بس جب یہ خبر فوج یزید اور ابن مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے اس کو قتل کرے گا، تو عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ جاؤ، ہزاروں کی فوج لے کر حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اس کے عہدے سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ بس تاریخ نے لکھا کہ اس فوج نے آتے ہی سب سے پہلے حکم نافذ کیا کہ آل رسول کے قیام نہر سے ہٹائے جائیں۔ جناب غازی عباس کو جلال آیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس، صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے خون سے اسلام بچے گا،
دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے، لیکن اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی۔ بس نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم سے 8-9 تک حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، ان کی بیٹی کو، جب روز محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا۔ بس جناب حر اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کے خیام سے معصوم بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جناب حر اپنے سر کو پیٹتے ہیں اور چیخ کر رو کر کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت میں لے چل۔ بس امام حسین کے قدموں میں بیٹھ کر جناب حر فرماتے ہیں کہ اے نواسۂ رسول، اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ بس امام حسین نے جناب حر کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حر، رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے، تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر رسول اللہ کی شفاعت پانے کو چلا۔ اے حر چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جناب حر رو کر کہتے ہیں کہ میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی، آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ اے میرے بابا جان، مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا میرے سامنے شہید ہو جائے، پہلے مجھے اجازت دیجیے کہ پہلے میں میدان میں جاؤں۔ بس جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگی کہ کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ، کیوں مرنے کے لیے آئے ہو حر کے بیٹے؟ اس نے کہا کہ اے بدبخت، تم دنیا کی دولت کے طلبکار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے اور یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو کہ اس دن کی فکر کرو کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ بس یزیدی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر تک حر کا بیٹا شہزادہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر گر پڑا۔ تو جناب حر میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو آتے ہیں تو دیکھیں کہ امام حسین حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پیار کرتے ہیں۔ جناب حر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے ہمارے آقا، یہ غلام زادہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے حر، اولاد کا غم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جواں بیٹے کا لاش اٹھانا نہ پڑے۔ اے حر تم تکلیف نہ کرو، تیرے بیٹے کی لاش ہم خود اٹھائیں گے۔ بس جناب حر بھی میدان میں آ کر شیر کی طرح کہتے ہیں کہ اے ظالمو، دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے کہ کہیں یہ ہماری فوج کو باغی ہی نہ کر دے، جاؤ حملہ کرو۔ بس چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا گیا۔ جناب حر شیر کی طرح فوج یزید کو فنار کرتے ہیں اور بالآخر فوج یزید نے تیروں کی بارش جناب حر پہ کر دی اور یوں 250 کا لشکر ایک ہو کر جناب حر پہ ٹوٹ پڑے۔ بس ایک طرف تیر لگتا تھا تو دوسری طرف فوج کا حملہ تھا۔ جناب حر زمین کربلا کو آتے ہیں، امام حسین کو آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین جناب حر کی لاش کو آتے ہیں، دیکھیں کہ جناب حر کی گردن سے خون جاری ہے، اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرا کا ہے۔ بس جیسے ہی حر کے زخم پر رومال فاطمہ کو باندھا گیا، جناب حر چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے مولا، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم پہ بندھے۔ امام حسین کے قدموں پہ جناب حر اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو سلام آخر کرتے ہیں، اور یوں جناب حر کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔